کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ روپیہ پیسہ جو ہے، دولت جو ہے انسان کی، وہ انسان کے سکون کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ جو سکون ہوتا ہے یہ روپے پیسے میں نہیں ہوتا، امیری میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جھونپڑیوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور بڑی ہی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہیں صبح کا کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن انہیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح کو بھی ضرور کھلائے گا۔ ایسی ہی سٹوری آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جسے سن کر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت موٹیویشن ملے گی۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلا وجہ ہی جو ہے نا بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی بے سکونی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، جب ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں ہمارے گھر میں اتنا زیادہ بکھیرا ہوتا ہے۔ بکھیرا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے صفائی کی ہوتی ہے، آرگنائزیشن گھر کی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہوتے ہیں، جب وہ اسکول سے آتے ہیں یا پھر اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے تو گھر میں ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ تو گھر جو ہوتا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں وہ کس کے لیے ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر کو کس کے لیے سجاتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے گھر کو کس کے لیے بناتے ہیں؟ انہی بچوں کے لیے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو گھر میں میس جو ہے نا وہ بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایسے ہی میں بھی ایک عورت ہوں اور مجھے بھی گھر میں جو ہے نا بالکل بھی میس پسند نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے میری ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہوگا، میں بھی سارا دن اسی کام میں لگی رہتی ہوں۔ لیکن یقین کریں، میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک الگ سے روم رکھا ہوا ہے، جس کے اندر میں نے ان کے لیے ٹی وی لگایا ہوا ہے، کارپیٹ بچھا کے اس کے نیچے میں نے فوم لگایا ہوا ہے، تاکہ جو میرے بچے ہیں وہ ادھر بیٹھ کے کھیلیں، وہ جیسے مرضی کودتے رہیں، کھیلتے رہیں۔ میں نے کبھی ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک روم جو ہے میں نے ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے کھیلنے نہیں دیں گے، انہیں ذرا سی بات پر ڈانٹتے رہیں گے، تو دیکھیں یہ پھر ہمارا گھر بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بچوں نے ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر کر دیا تو بس کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شور مچا دیتی ہیں، ادھم مچا دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی نہیں دی ہوتی، اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ نہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا ہے، نہ انہیں بیٹی دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دی ہوتی ہیں، وہ بیٹے سے محروم ہوتے ہیں اور وہ بیٹے کو ترستے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے صرف بیٹے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ان کی بیٹی نہیں ہوتی اور وہ بیٹی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس نے جس کے حصے میں جو لکھا ہے اس کو وہی ملے گا، اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک دعا ہے، اگر ہم لوگ وہ خلوص نیت سے دل سے کریں تو دیکھیں، کوئی بھی دروازہ ہے، ہم لوگ دیکھیں اس کے اوپر ہم لوگ بار بار دستک دیتے رہیں تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار اگر دعا کرتے رہیں تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جب ہم لوگ صبح بستر سے اٹھتے ہیں تو کوشش کیا کریں، اپنا معمول بنا لیں کہ جب بستر سے اٹھ کر بیٹھ کر آرام سے ایک لمبی سانس لیں، اس کے بعد سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے وہ لازمی پڑھیں۔ دیکھیں، سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے نا، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک، تو نے ہمیں ایک نیا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ دیکھیں، انسان جب سو جاتا ہے نا تو وہ ایک قسم کا مر جاتا ہے۔ دیکھیں، وہ صرف سانس لے رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگ کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا نہیں کر رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کھولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اٹھ کر وضو کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ اور آپ لوگوں کو میں ایک ضروری بات بتاؤں، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں
جو کہ بچوں کو، اگر بچہ 8-9 سال کا ہے تو وہ اس کو سوئے ہوئے جگاتی نہیں ہے صبح کو۔ تو یہ حقیقت بیان کر رہی ہوں میں آپ کو، کوئی کہانی یا سٹوری نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو وہ بچے کو سوئے ہوئے اٹھاتی نہیں ہے کہ سردی زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، میرا بچہ وضو کرے گا، اس کو سردی لگ جائے گی۔ اگر آپ آج اپنے بچے کو سردی میں اٹھا کر نماز نہیں پڑھائیں گی، اس کو قرآن پاک نہیں پڑھائیں گی، تو وہ ساری زندگی ایسے ہی سویا رہے گا، وہ ساری زندگی اٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا۔ یہ میری بات آج آپ لوگ یاد رکھ لیں، اسے لکھ کے رکھ لیں۔ اگر بچہ 8-9 سال کی عمر سے نماز کا اور قرآن پاک پڑھنے کا پابند ہو جائے گا، تو دیکھیں یہ والی عادت جو ہے نا اس کی عادت میں شامل ہو جائے گی، اور اسے سکون نہیں ملے گا جب تک وہ صبح اٹھ کے نماز اور قرآن پاک نہیں پڑھ لے گا۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ان چیزوں پر لازمی لگائیں، یہ صبح کی ایک عادت بنا دیں۔ اگلی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ زندگی ایک ہی ہے، اور موسم جو ہے نا وہ آنے جانے والی چیز ہے۔ گھر میں اطمینان اور سکون بہت ضروری ہے، ہمارا اپنا گھر ہے۔ دیکھیں اگر ہم سے کوئی کام رہ بھی گیا ہے کرنے والا تو چھوڑ دیں، اس کو اگلے دن کر لیں گے۔ اپنی زندگی میں نا ایک اطمینان اور سکون پیدا کریں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میرے ماشاءاللہ سے بچے بھی ہیں، اور میں گھر میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں، کوئی بھی میں نے ہیلپر نہیں رکھی ہوئی، سارا دن میں کام کرتی ہوں، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کبھی بھی مجھے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جس نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دی ہے۔ اگر اس نے ہمیں گھر دیا ہے تو ہم اس کی صفائی کرتے ہیں نا، اگر وہ ہمیں گھر نہ دیتا تو پھر ہم کس چیز کی صفائی کرتے، ہم لوگ کس کو آرگنائز کرتے؟ تو اس لیے ہر وقت اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے وہ بہت اچھا دیا ہے۔ اکثر عورتیں میں نے دیکھی ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا ہر وقت میں نے ان کو یہی کہتے سنا ہے کہ میں نے آج یہ کام کر لیا، میں تھک گئی، آج مجھ سے یہ کروا لیا، آج میں نے یہ کیا، آج وہ کرنا پڑ گیا مجھے۔ تو یہ جو بات ہے نا مجھے کرنا پڑ گیا یا مجھے کرنا پڑا، اس بات کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ دیکھیں جہاں پر آپ رہ رہی ہیں، جہاں پر آپ کو رہنے کے لیے چھت میسر ہے، وہ آپ کا اپنا گھر ہے، بے شک وہ جوائنٹ فیملی میں ہو، بے شک وہ الگ ہو۔ گھر کو جب آپ اپنا گھر سمجھیں گی نا تو پھر کبھی بھی کام کرتے ہوئے آپ کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر رہا ہے تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں آیت ہے نا، نعم المولا و نعم الوکیل۔ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا لیتے ہیں نا تو پھر وہ کوئی بھی کیس ہمیں ہارنے نہیں دیتا۔ وہ مولا ہے، وہ ہمارا وکیل ہے، اور اس کے اوپر یقین پختہ کر لیں کہ ہمارا اللہ جو بھی کرے گا ہمارے لیے وہ بہتر ہوگا۔ بلکہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے کچھ بہترین ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں اس کے بدلے کچھ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں کو تخت دیتے ہیں، اور دیکھیں وہ کوشش ہوتی ہے ہر ماں باپ کی اس کی بیٹی خوش رہے، لیکن راج کرے گی اس کی بیٹی تو یہ اس کے نصیب ہے، کیونکہ باپ جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو تخت تو دے سکتا ہے لیکن بخت نہیں دے سکتا، وہ والدین کی مجبوری ہوتی ہے۔ جو بخت ہوتے ہیں نا، نصیب جو ہوتے ہیں وہ اوپر والا لکھتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور سسرال والے جو ہے نا جو اپنی بہوؤں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو انسان نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات بتاتی ہوں، اگر آپ ساس ہیں، اگر آپ بہو ہیں، اگر آپ نند ہیں، آپ جو بھی ہیں، جس رشتے میں بھی ہیں، اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی خامی ہے، کہیں یہ والی خامیاں آپ کے اندر موجود تو نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو انہیں ختم کر دیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو سکون سے گزاریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ تو یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔